السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين والمؤمن الكريم والشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز سے کرنا ہے مرام کرتے ہیں محمد کے زمان میں گزار جانے کو لگا کر حضور آقا نظام مدینہ کے تاجدار غریبوں کے گلوسان جناب رحمت المصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ وطاعت و وسلام صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم کی بالہانی کے سلام درود و سلام حضرت شیخ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مطلب ہے کہ اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد العطاء وكل من عجل حاجات وكل من ينجي السجاد والرحيم والجلال وتبارك سبحانه وتعالى الحياة وعلى المؤمنين بالمشركين رسول المركز به وبين السماء محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبارك سيدنا محمد. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ قوم ثمود کا ذکر ہو رہا تھا کہ جس نے اپنے مخلص نبی کی مخلصانہ دعوت کو اسی رونق کے ساتھ انکار کر دیا، ٹھکرا دیا جس طرح پہلی قوموں نے، پہلی امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو ٹھکرا دیا. حضرت صالح علیہ السلام سے بھی جو ہے تو آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اپنی دیانت داری، اپنی پاک بازی اور اپنی خیر اندیشی کا یقین دلاتے ہوئے انہیں بتایا، اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں تم سے کسی معادی منفعت کا خواستگار نہیں ہوں. میں تم سے کوئی دنیا کے مال و دولت، حرص، تمام یا جاہ و جلال یا مقام اور مرتبے کا خواستگار نہیں. میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کوئی دولت دو، مجھے کوئی اپنا بڑا مان لو یا مجھے کوئی عہدہ دے دو. میں کسی بھی دنیاوی منفعت تم سے، کوئی فائدہ تم سے نہیں چاہتا ہوں. میرے پیش نظر محض تمہاری خیر خواہ، کیونکہ جس طرح ایک مشفق باپ صرف اپنی اولاد کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اولاد سے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کے باپ ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. تو نبی اپنی امت سے باپ سے کہیں بڑھ کر مہربان ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا میں تو صرف تمہارا خیر اندیش ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. میری دلی آرزو ہے کہ تم رشد و ہدایت کی راہ پر چلو، تم صراط مستقیم پر چلو، تم سیدھے راستے پر چلو، تم بہکو نہیں اور تمہارا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، تمہیں ایمان اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے. تمہارا تمدن یعنی جو تمہارا رہن سہن ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، وہ فسق، فجور، ظلم و طغیان اور بے جا نمود کے امراض سے پاک و صاف ہو جائے. تمہاری زندگی ایک صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جائے جس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، تم کوئی گناہ کر رہے ہو، تم ناحق کسی کو ستا رہے ہو، کسی کا مال کھا رہے ہو، غلط طریقے سے زندگی گزار رہے ہو. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرو. تم ایک ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہاری قوتیں، تمہاری طاقتیں، تمہارے مادی وسائل اور فنی مہارت اس طرح سے استعمال ہو کہ جو بے سہارا لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو خستہ حال ہے اور آشفتہ حال ہے، ان لوگوں کی مدد ہو سکے. تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے غریبوں کو مدد مل سکے، بے سہاروں کو سہارا مل سکے، یتیموں کو آسرا مل سکے. تم اس طرح سے اپنی زندگی گزارو، تم اپنی دولت کا استعمال اس طرح سے کرو، تم اپنے مقام و مرتبوں کا اس طرح سے استعمال کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بلکہ مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے، انہیں سکون میسر آئے، ایک بہترین نظام قائم ہو، ایک اچھا معاشرہ تمہارے درمیان میں جنم لے. لیکن قوم کے کمزور افراد، تمہارے جو قوم کے کمزور افراد ہیں ان کو سہارا ملے،
تاکہ وہ بھی آگے بڑھے، کیونکہ اسی سے قوموں میں توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تاکہ یہ نظام برابر چلتا رہے۔ امیر زکوٰۃ ادا کرے، امیر اپنے مال کا ایک حصہ ادا کرے اور غریب اس سے فائدہ حاصل کرے۔ تو اس طرح یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسی زندگی بسر کرو۔ مگر وہ قوم جو عرصہ دراز سے بے رہروی کی خوگر ہو چکی، جو ایک لمبے عرصے سے بت پرستی میں مبتلا تھی، اپنی انا میں گری ہوئی تھی اور بدعمالیوں کے اندر جو قوم رس اور بچ چکی تھی، ایسے لوگوں کو اس مواعظ حسنہ کے متعلق امید بھی کیا کی جا سکتی۔ انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے ان مواعظ حسنہ کو ٹھکرا دیا، آپ کی ان باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ کو ستایا، پریشان کیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور ان کی تحقیر کی، لہٰذا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ آپ آگے سنیں۔ تو غرض کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، لہٰذا فرمایا اللہ نے کہ سمود نے، قوم سمود نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، انہیں جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اس وقت جب کہ انہی کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے، کیا تم اس کا خوف نہیں ہے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول، ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ اجر من اجری ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں جو واضح نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس مگر یہ کہ میرا اجر تو میرے اللہ رب العالمین پر۔ تو چونکہ یہاں پر قوم سمود کے بارے میں ایک بات بیان کی، کذبت ثمود المرسلین، کہ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں مرسلین یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک رسول کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو سیدنا صالح علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، یا پھر صرف صالح علیہ السلام ہی مراد ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس قوم میں صالح علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے، ان سے پہلے تو کوئی نبی نہیں تھے، صالح علیہ السلام سے پہلے جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد میں آئے تھے۔ تو چونکہ اس قوم نے ایک نبی کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام، ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ہم تمہیں نبی کیوں مان لیں، ہم تمہارا اعتماد کیوں کر لیں، تمہارا بھروسہ کیوں کر لیں۔ لہٰذا یہاں پر رب نے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ قانون یہاں بیان کیا گیا کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا وہ یا سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کر دینا، کسی ایک نبی کی توہین کرنا سارے انبیاء کی توہین کرنا ہے، کسی ایک نبی پر الزام لگانا تمام انبیاء پر الزام لگانے کی طرح۔ تو گویا یہاں قانون بیان کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ توحید و اصول شرائع میں یہ سب متفق ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کے درمیان جو چیز قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہی الہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان کا تعلق رب، یعنی رب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، کیونکہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم ہی نے سمود کو بھیجا، ہم ہی نے جو ہے تو آدم کو، ہم نے ہود کو بھیجا، ہم ہی نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہم ہی نے یونس کو بھیجا، ہم ہی نے ابراہیم کو بھیجا، ہم ہی نے اسماعیل کو بھیجا، ہم نے یعقوب کو بھیجا۔ تو غرض کہ رب تعالیٰ فرماتا گیا، اور یہاں تک کہ حضور کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، بے شک محبوب ہم نے تم کو بھیجا۔ تو تمام رسولوں کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے اور ان پر وحی فرمانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے تمام نبیوں کے درمیان جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا اور وہ سب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ان سب کی دعوت توحید تھی اور رد شرک تھا، لہٰذا اس معاملے میں تمام انبیاء متفق ہیں، تمام انبیاء یکساں ہے
کسی ایک نبی کی دعوت کو بھی جھٹلا دینا گویا تمام نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دینا، کیونکہ وہ سب انبیاء ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ایک تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے کسی ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ اب اس اصول پر میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں، اصول سمجھ لیں۔ اصول کیا ہے؟ کسی ایک کا انکار کر دینا اس نوع کے تمام افراد کا انکار، گویا گروہ انبیاء میں سے، نبیوں کی جماعت میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر دینا سارے نبیوں کا انکار کر دینا۔ جیسے کہ ہم امت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی، لیکن ایمان رکھتے ہیں ہم سارے انبیاء علیہ السلام، ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں پر، کیونکہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی، ہمیں قرآن و حدیث میں یہی سمجھایا گیا کہ سارے نبیوں کو مانا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبران نظام تشریف لائے سبھی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن پیروی کریں گے ہم حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور آخری نبی ہے، ہم ان کی امت ہے، اس لیے ان کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہم حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن تمام نبیوں کو مانیں گے کہ وہ انبیاء بھی حق ہے، اپنے اپنے زمانوں میں وہ جس شریعت کو لے کر آئے وہ بھی حق ہے، تو ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، لیکن پیروی صرف کریں گے حضور علیہ السلام۔ اب اس اصول کو سمجھ کر باقی کے مسائل کو سمجھیں۔ صحابہ کرام آج کے دور میں رافضیت اور نام نہاد مولائیت کا فتنہ بڑا چل رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ اب اصول کیا ہے؟ کسی ایک کو جھٹلا دینا اس فرد کے تمام انبیاء کو جھٹلانے کو مستلزم ہے، ان کو لازم آ جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ انبیاء کے ساتھ ہو تو کفر ہے، یہ معاملہ اگر انبیاء کے ساتھ ہو تو کفر ہے، یعنی اگر نبیوں کی جماعت میں سے کسی ایک نبی کو بھی انکار کر گئے، ہم اگرچہ حضور کو مانتے ہیں لیکن معاذ اللہ کوئی مسلمان ہو کر کہہ دے کہ میں آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کہ وہ آئیں گے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نبیوں کے معاملے میں اگر بھی انکار کرے تو کافر ہوگا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اب یا تو کفر ہوگا یا نافی ہوگا۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بارے میں قرآن مجید نے بھی فیصلہ کر دیا، کیا قرآن کا واضح ان کے بارے میں اعلان ہے، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کل وعد الحسنی، کہ اللہ نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا۔ لہٰذا رسول اسلام فرماتے ہیں اصحابی النجوم فبی اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی تمام صحابہ حق پر ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرنا گویا سب کا انکار کر دے۔ اب وہ رافضی، وہ شیعہ اور وہ نام نہاد مولائی جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کی آڑ میں حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شیخان کریمین پر الزام رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کی تصفیق کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ یہ ان کی مولا علی سے محبت نہیں بلکہ بغاوت ہے۔ یہ مولا علی کی محبت نہیں ہے بلکہ مولا علی سے بغاوت ہی ہے، اس لیے کہ جو مولا علی سے محبت کرے گا وہ صدیق اکبر سے بھی محبت کرے گا، وہ عمر فاروق سے بھی محبت کرے گا، وہ عثمان غنی سے بھی محبت کرے گا، وہ امیر معاویہ سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ حضور نے سب کو اپنا صحابی کہا ہے، قرآن نے سب کو جنتی کہا ہے، اس لیے تمام صحابہ کو ہم مانتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہاں البتہ ہمارا ایک معاملہ یہ بھی ہے عقائد کے باب میں کہ وہ معاملات جو صحابہ کے درمیان ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے، ان تمام معاملات میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے۔ ہم مولا علی کو حق پر مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کو گالیاں دیں، ان کی تکفیر کریں، انہیں کافر کہے، انہیں معاذ اللہ مرتد ٹھہرائے اور ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کریں۔ تو یہاں سے رد ہو گیا رافضیوں کا۔
اگر وہ مولا علی کی محبت کا لاکھ دعویٰ کرے، جیسے کوئی حضور السلام کی محبت کا لاکھ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا امتی ہوں، لیکن اگر وہ کسی بھی ایک نبی کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرے لیکن دیگر صحابہ کرام کی صحابیت سے انکار کر جائے تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت ہی کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جب آپ غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نے فرمایا تھا، اس وقت قرآن نے انہیں حضور کا صحابی کہا ہے کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے ہے نا، تو اس وقت حضور کے اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو قرآن نے صحابی کہا۔ تو قرآن سے ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے، تو کوئی اگر ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ تو یہ علماء کرام کا یہاں اختلاف بھی ہے۔ بہرحال تو کافر بہرحال نہ بھی ہوا تب بھی وہ گمراہ ضرور، کیونکہ جو دیگر صحابہ کرام کی تکفیر کرے انہیں برا تکفیر کرنے والا تو کافر ہی ہوگا، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بھی کفر ہے، تو پھر صحابی کو کافر کہنا تو بدرجہ اولا اس کی طرف کفر لوٹے گا، ہے نا۔ تو چونکہ صحابہ کرام کی تکفیر کرنے پر وہ کافر ہوگا، تکفیر نہ بھی کرے، ان کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، تو پھر ایسا شخص گمراہ، اس کو مولا علی کی محبت کوئی کام نہیں دے۔ تیسرا مسئلہ ہم یہاں سمجھیں، غیر مقلدین کا، جو کہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں پہلے قرآن کا فیصلہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ، فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حکم مانو امر والوں کا، اطاعت کرو حکم والوں کی، امر والوں کی جو تم نے زیادہ علم والے، جس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چاروں امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن امام حنفی، ہے نا، تو یہ چاروں اس سے مراد ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم تمام قوموں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں۔ اس کی ایک تفسیر میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چاروں امام ہے، گویا قیامت کے دن یہ کہہ کر کے بلایا جائے گا، اے حنفیوں چلے آؤ، اے شافعیوں چلے آؤ، اے حنبلیوں چلے آؤ، اے مالکیوں چلے آؤ۔ تو گویا کہ میدان محشر میں اماموں کی نسبت سے قوموں کو بھی بلایا جائے، حنفیوں کو، شافعیوں کو، مالکیوں کو، حنبلیوں کو، تو گویا ان اماموں کی امامیت بھی جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ چاروں امام برحق ہے، اور چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ چاروں امام برحق ہے لیکن ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، جیسے کہ ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شافعیوں کو برا بھلا کہیں، انہیں گالیاں دیں، ان کی تکفیر کریں، ان کی تصحیح کریں، ہم حنبلیوں کو برا بھلا کہیں، ہم مالکیوں کو برا بھلا کہیں، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم دیگر ائمہ کو برا کہیں۔ ہم امام اعظم کو مانتے ہیں، ہم ان کے جو ہے تو مسائل کو فالو کریں گے، جو مسائل انہوں نے ہمارے سامنے رکھے فقہ حنفی کے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہم شافعیوں کو غلط نہیں کہیں گے، ہم حنبلیوں کو غلط نہیں کہیں گے، ہم مالکیوں کو غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ کسی ایک کو غلط کہنا اپنے مسلک کو بھی جھٹلا دینا، کیونکہ وہ چاروں کی حق، قرآن نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا۔ بہرحال میں اگر تفصیل کروں تو اور زیادہ ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے اور سمجھ لیں کہ یہ تو ہو گیا معاملہ تقلید کے بارے میں، ہے نا، چاروں امام، یہ چاروں برحق ہے۔ تو یہاں سے جو غیر مقلد ہے، جو کہتے ہیں کسی امام کو نہیں مانتے، ہے نا، جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی باطل ہیں، کیونکہ وہ چاروں کو ہی رد کر دیتے، چاروں اماموں کو جھٹلا دیتے، اس لیے وہ لوگ بھی گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے۔ اب ایک مسئلہ اور یہاں سے مشرب کا سمجھ لیں کہ طریقت کے 4 مسلک ہیں، وہ کون سے؟ قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، یہ 4 سلسلے طریقت کے ہیں، باقی تمام ان کی فروع ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو انہی میں آتا ہے، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ سب آ کر کے ان 4 میں مل جاتے ہیں، ہے نا۔ اصل 4 کون ہیں؟ قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، باقی سب انہی کی فروع ہے، ان میں آ کر مل جاتے ہیں۔ تو اب ہم جس مسلک کے مشرب کے پیروکار
ہم طریقت میں جس امام کو فالو کرتے ہیں ہم اسے فالو کرتے، جیسے کہ ہم حضرت سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم قادری ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چشتیوں کو برا بلا کہیں، ہم نقشبندیوں کو برا بلا کہیں، ہم جو ہے تو سہروردیوں کو برا بلا کہیں، یا پھر آپس میں جو پیران نظام ہے ہم ان کو برا بلا کہیں۔ ہم چاہے ہم جس پیر سے مرید ہوں ہم اپنے پیر کی تعظیم کریں، لیکن دوسرے پیر کو برا بلا کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے جب تک وہ پیر متبع شرع، جب تک وہ پیر شریعت کے اصولوں پر کاربند ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر وہ سختی سے جو تو پابند ہے، چاہے پھر وہ کسی مشرب سے ہو، چاہے وہ کسی سلسلے سے ہو، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس پیر کو برا بلا کہے، اس کے مریدوں کو برا بلا کہنے کے لیے جائے۔ ہم اپنے پیر کی تعظیم کریں، اپنے پیر سے محبت کریں، اپنے سلسلے سے محبت کریں، لیکن دوسرے سلسلے والے کو غلط کہنے کا حق ہمیں نہیں، ورنہ پھر بات وہی ہوگی کہ ایک کو جھٹلایا تو سب کا جھٹلانا لازم آگا۔ ایسا شخص بھی گمراہ ہے جو دوسرے پیران نظام پر انگلی اٹھائے، انہیں برا بھلا کہے، وہ شخص بھی گمراہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھیں، اب لوگ سمجھنے کی بات، یہ مسئلہ فرقوں میں بھی آنا چاہیے ہے نا، کہ بھائی ہم اگر اہل سنت و جماعت کو فالو کرتے ہیں تو جو دوسرے مسلک والے ان کو برا نہ کہو۔ اب یہاں بات سمجھیں، اب تک جتنوں کی بات ہوتی رہی، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی ہو، چاہے وہ ائمہ کرام کی ہو، یا پھر وہ چاہے پیران نظام کی ہو، یہ چار کو میں نے ذکر کیا۔ انبیاء، ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو تمام نبیوں کی تفسیر لازم کافر ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کا گالیاں دیا تو انسان بھی جو ہے تو گمراہ بددین ٹھہرے گا۔ اگر اماموں میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کیا وہ شخص بھی گمراہ بددین ہے، اور اسی طرح اگر پیران نظام میں سے چاروں سلسلوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو وہ شخص بھی گمراہ بددین۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو باطل فرقے تو کیا ان کو بھی مانے یا انکار کرے؟ تو اب اس کو سمجھ لے، ان جن چار کا میں نے ذکر کیا، انبیاء، صحابہ اور ائمہ اور پیران نظام، یہ سب عقائد میں ایک، ان سب کے عقائد ایک ہے، یہ سب ایک ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی دعوت دعوت توحید ہے، سب کی دعوت دعوت توحید ہے، سب ایک خدا کی طرف بلاتے رہے، ان کی شریعتیں بھلے ہی جدا رہی کیونکہ وہ فروع ہے۔ وہ کیا ہے؟ فروع ہے، یعنی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے مسائل میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن دعوت توحید میں فرق نہیں پڑے گا۔ خدا اس وقت بھی وہی تھا، ہر زمانے میں وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا، اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، وہ ایک ہے، ایک ہی رہے گا، وہ دو نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو توحید کے جتنے معاملات ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ہی رہنے والے ہیں۔ تو تمام انبیاء توحید پر ہیں، تو گویا سب کا عقیدہ ایک ہے توحید کا۔ تمام صحابہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے۔ تمام ائمہ اور تمام پیران نظام سب کا عقیدہ ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقائد میں سب یکساں ہے، یہاں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مسائل کی تو اختلاف ہوتا ہے۔ مسائل میں اختلاف ہے، تبھی تو یہ معاملات ہوئے ہیں، ہے نا، تبھی تو یہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جدا جدا تھیں، اسی لیے ہر نبی کا جو کلمے کا دوسرا جز ہوتا وہ الگ ہوتا، لیکن جو پہلا جز ہوتا لا الہ الا اللہ وہ سب کا یکساں ہوتا، کیونکہ عقیدہ سب کا ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن شریعت جدا ہے۔ تمام صحابہ کرام ان کا عقیدہ ایک تھا، لیکن جس نے حضور علیہ السلام سے جو حدیث سنی اور اس کو سن کر وہ کسی اور ملک میں چلا گیا تو ان کا معاملہ اس پر ویسا ہی ہو گیا، تو ہم اسے غلط نہیں کہتے۔ عقیدہ ان کا ایک ہے، بھلے عمل الگ ہو گیا کہ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی رفع دین نہیں کرتا، کسی کا مسئلہ جس نے حضور سے جیسی بات سنی اس پر ویسا عمل کیا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ وہ بھی ایک پورا الگ بحث ہو جائے گی۔ اسی طرح چار مسلک جو بنے، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ اسی بنا سے بنے، صحابہ کرام کے درمیان یہ معاملات رہے۔ اب ائمہ کرام جو ہے یہ جو پیران نظام ہے تو تصوف میں بھی ایسے ہی مسائل آتے ہیں، لیکن عقیدہ سارے پیروں کا ایک ہے۔ جو عقیدہ غریب نواز کا ہے وہی عقیدہ غوث پاک کا ہے، وہی عقیدہ خواجہ سہرورد کا بھی ہے اور وہی خواجہ نقشبند کا بھی ہے، سب کے عقائد ایک ہے۔ لیکن تصوف میں جس نے جیسا دیکھا اس نے اپنے مریدوں کے سامنے ویسا رکھ دیا، تو اس کی طریقت میں بھی یہ جو ہے تو یہ الگ الگ سلسلے بنے۔ تو عقیدے سب کے ایک ہے، لیکن مسائل میں تھوڑا فرق ہونے کی وجہ سے یہ باتیں ان میں جدا ہوئی، لیکن
یہ جو باطل فرقے اہل سنت والجماعت کے علاوہ یہ سب کے عقائد میں فرق ہے، ان کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ عقائد ہی کا اختلاف ہے، اس لیے یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اس سے خارج ہے، یہ تو عقیدے میں ہی خراب ہے، اس لیے ان کا تو عمل بھی دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے ان کا انکار کرنا بلکہ لازم ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی اور 72 جہنمی، تو ان کے جہنمی ہونے کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ایک فرقہ جنتی ہے، فرمایا کون؟ فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وما انا علیہ واصحابی، جن کا عقیدہ اور جن کا عمل میرا اور میرے صحابہ کے جیسا ہوگا۔ تو یہ سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو اب بات آگے کہ کہا گیا اذ قال لهم اخوہ، کب؟ جب کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، ان کی ہم قوم نے، ہم زبان نے ان سے کہا، میں اس کی تفصیل پہلے کر چکا ہوں، ہے نا، کہ یہاں پر بھائی سے مراد کیا ہے نا، چونکہ ان کے ہم زبان بھی مراد، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کی طرف مبعوث فرماتا ہے اس قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ وہ نبی کی زبان کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر تبلیغ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ مثال کے طور پر بھی ہم یہاں پر جو ہے تو اردو کے جاننے والے یا اردو میں بات کر رہے ہیں، اگر کبھی انگلش میں تقریر کرنی شروع کر دی جائے یا مراٹھی میں تقریر کرنی شروع، سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی، یا گجراتی میں پنجابی میں تقریر کرنا شروع کر دی جائے تو کسی کے پلے نہیں پڑے، تو جیسے لوگ ہوں گے ویسی زبان کا استعمال ہوگا، لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کے سامنے تقریر کی جائے گی، تو وہ لوگ جس زبان کو سمجھتے تھے اسی زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا، تو صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو زبان رائج تھی اسی زبان کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو مراد یہ ہے کہ آپ کے ہم زبان، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ کسی اور زبان میں مبعوث ہو کر کے آتے اور قوم کو اپنی زبان میں سمجھاتے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، جو قوم کہتے ہم کو تو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کو تو ان کی دعوت ہی نہیں سمجھی، ہم کیا قبول کریں؟ تو اس لیے ان کے ہم زبان حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے کیا فرمایا کہ الا تتقون، صالح الا تتقون، صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تم جو شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ان بتوں کو بھی پوج رہے ہو، یہ تمہارا شرک ہے، اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں نعمتیں دی کی نعمتیں کھاتے ہو، اس کی زمین پر چلتے پھرتے ہو، تم زندہ ہو، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں ہر روز تمہیں وہ ایک نئی زندگی دیتا ہے، تمہاری حفاظتیں کرتا ہے، سب کچھ دینے والی ذات، تمہیں پیدا کرنے والی ذات، تمہیں موت دینے والی ذات، دوبارہ زندہ کرنے والی ذات، رزق دینے والی ذات، سب کچھ تمہارے پالن ہار تمہارا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر بھی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے ڈرتے نہیں، تم اس کا خوف نہیں ہے؟ یہاں اگر کبھی کسی انسان سے اگر کوئی کسی نے پیسہ لیا ہے تو اس کا کام کرنا اس پہ لازم ہے، کسی بادشاہ کے اگر تم دربار کے آدمی ہو تو اس بادشاہ کا حکم ماننا تم پر لازم ہے، تم کہیں پر نوکری کرتے ہو، تم کہیں پر سروس کرتے ہو، جاب کرتے ہو، تو تمہارے باس کا حکم تم پر ماننا لازم ہے، کیونکہ تم وہاں سے تنخواہ پا رہے ہو، تمہیں وہاں سے جو تو سیلری مل رہی ہے، تو وہ جو کہے گا تمہیں وہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو رب تمہیں جس نے پیدا کیا، جو تمہیں زندہ رکھا ہے، جو تمہیں موت دے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، تمہاری مشکلوں کو ٹالتا ہے، اس رب کی بندگی کرو، اس کو چھوڑ کر اس کے سامنے اس کے غیروں کی بندگی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خوف نہیں، تمہیں ڈر نہیں اس کے عذاب کا؟ تو آپ نے انہیں ڈرایا اور پھر بڑی پیاری بات فرمائی، انی لکم رسول امین، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان امانت دار رسول۔ کیوں فرمایا کہ امانت دار رسول؟ کیونکہ امانت اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی امانت پہاڑوں پر، آسمانوں پر اور زمینوں پر پیش فرمائی تو یہ اس سے عاجز آ گئے اور اٹھانے سے انکار کر دیا کہ مولا ہم نے اتنی طاقت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے، تیرے بار امانت کو اٹھا سکے، اے مولا کریم معذور ہے، لیکن اس بار امانت کو اٹھایا انسان، اور انسان بڑا جو ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کی بڑی تفصیل ہے، مدد نہیں جاتا، تو چونکہ یہ بار امانت جو تھا اس کو اٹھایا کس نے تھا؟ اس کو آدم علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ یہ وہ خلافت ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، جس کے لیے فرمایا تھا انی
جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتے جو آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے پیدا کیے گئے اور برسوں اللہ کی عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، لیکن ان فرشتوں کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم میرے نائب ہو، بلکہ فرمایا زمین پر میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔ وہ کون ہے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ہر ایک کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو رکھا، تو ان سب نے انکار کر دیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے بڑھ کر اس کو خوشی خوشی اٹھا لیا۔ جو رب یہ امانت دے رہا ہے اسے سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ ہی عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھایا، اس بار کو اٹھایا۔ لہٰذا اب یہاں سے اگر میں تفسیر کرتا چلوں تو پھر علماء نے جو بیان بڑی طویل ہوگی، میں اختصار کے ساتھ صرف چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ امانت یہاں پر پھر ایک وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے جو خاص ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ وہ رب کے بھی امین ہے اور مخلوق کے بھی امین ہے۔ ان کا دوہرا تعلق ہے، ایک تعلق رب سے ہے اور ایک تعلق مخلوق سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو احکام انہیں دیتا ہے، جو وہی ان کی طرف فرماتا ہے، وہ اس کے لینے میں کوئی کسی قسم کی پش و پیش نہیں کرتے ہیں، اس کے لینے سے انکار نہیں کرتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو اس کے دینے میں بھی انہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا بخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو رب سے لیتے ہیں اس کی مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ وہ ایسے امین ہوتے ہیں کہ رب سے لے کر مخلوق کو دیتے ہیں۔ رب نے جو احکام دیے انہوں نے مخلوق تک پہنچا دیے، انہوں نے اپنا تبلیغ کا فریضہ بحسن خوبی ادا کر دیا ہے۔ اس لیے کوئی ان پر الزام نہیں رکھ سکتا، کوئی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں نے اپنی تبلیغ میں کمی چھوڑی ہے، انہوں نے یہ بات نہیں بتائی، انہوں نے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا۔ تو ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کا فریضہ بحسن خوبی ان کے سامنے ادا کیا۔ تو یہ ایسے امانت دار ہیں۔ اب ایک یہ کہ ظاہری امانت اور ایک ہوتی ہے باطنی امانت۔ ظاہری امانت یہ کہ احکام شرع ان کو دے دیے گئے، شریعت کے جتنے مسائل تھے وہ بتا دیے گئے، اور باطنی احکام وہ جو تصوف سے منسلک ہوتے ہیں، جو تصوف کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ صرف خواص کو دیے جاتے ہیں، سب کو نہیں دیے جاتے، وہ سب کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اہل ظاہر کے لیے صرف شریعت ہے، لیکن اہل باطن کے لیے شریعت کے ساتھ طریقت بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم ملا، ایک علم ظاہر جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، اور ایک علم باطن وہ ہے جو میرے سینے میں محفوظ ہے، اگر میں اس میں سے تمہارے سامنے کچھ بھی ظاہر کروں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ تم سمجھو گے کہ ابو ہریرہ کافر ہے؟ تو بعض اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں کی ذہنیت کے مطابق جتنی ان کی کیپیسٹی ہے نا اس کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے۔ اس لیے انبیاء اولیاء یہ ویسے ہی مسائل ان کے سامنے رکھتے جتنی سمجھنے کی ان کی صلاحیت ہے۔ اب یہاں جو لوگ نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں یا ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ چھپا لیا، وہ بتایا نہیں، یہ نہیں بتایا، وہ نہیں بتایا، تو یہ ان کی کم عقلی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے اس بات۔ تو بہرحال ایک باطنی امانت، ایک ظاہری امانت۔ اب ایک امانت وہ کہ جو عبادات سے متعلق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعتکاف وغیرہ جتنی عبادات، یہ بھی اللہ کی امانت ہے کہ ان امانتوں کو بھی وقت پر ادا کرتے رہو۔ نماز اللہ کی ایک امانت ہے، جب اس کا وقت ہو جائے تو وقت پر آ کر اسے ادا کرو، گویا تم نے رب کی امانت کا حق ادا کرو۔ روزے رمضان، جب رمضان آ جائے تو ماہ رمضان کے روزے رکھو، گویا تم نے رب کی امانت کا حق ادا کیا۔ حج تم پر اللہ کی ایک امانت ہے، جب تم پر یہ لازم ہو جائے، فرض ہو جائے تو فوراً جا کر ادا کرو۔ زکوٰۃ تم پر اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ نے جو مال دیا اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں کا حق رکھا ہے، ان کا حق دے کر اس امانت کا حق ادا کرو۔ یہ بھی امانت ہے۔ انسان کا اپنا وجود، اس کا جسم اور اس کی روح دونوں اللہ کی امانت ہے۔ انسان کی آنکھ امانت ہے، اس سے حق کو دیکھے، صحیح کو دیکھے، باطل سے بچے،
حرام سے بچے اور حلال کو دے۔ کان اللہ کی امانت ہے، اس سے حلال کو سنے، حرام کے سننے سے بچے۔ زبان اللہ کی ایک امانت ہے، اس سے حق کا اظہار کرے، باطل سے بچے۔ اسی طرح اس کی ناک، اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اللہ کی امانت ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو تو مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس لیے جان، یہ مال، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ روح اللہ کی امانت ہے، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، ورنہ جواب دینا پڑے گا، یہ رب کی امانت ہے، اسے اختیار ہے، وہ جب چاہے لے لے، اور جب وہ لے لے تو اس کے جانے پر غم بھی نہ کرے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کی نعمت ہے، وہ لے لے تو اس کے دینے پر اس نے دیا تھا، اس کا فضل تھا، کرم تھا، آج لے لیا، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، تو واویلا نہ کرے، بے جا شکایتیں نہ کرے، اپنی زبان پر کفریہ کلمات نہ لائے۔ لہٰذا اس امانت، کیونکہ رب نے ایک امانت دی تھی، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا تو اس کو دے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور پیسہ رکھ کر کے جائے کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپیہ ہے یا 10,000 ہے، جو بھی ہے، یہ امانت ہے، میں جا رہا ہوں، میرا پیسہ سنبھالنا، میں آؤں گا تب دے دیں، تو اس کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ جس دن آئے، جس وقت آئے، آدھی رات کو آئے، اس کی امانت اسے لوٹا دینا چاہیے۔ آج کل تو لوگوں کی ہڑپ کر لے بہرحال، تو چونکہ وہ ادا کر دے، اس پر تمہارا حق ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا حق تھا، اس نے تم پر یقین کیا، تم کو پورے لوگوں میں اس نے اس مقام، تم کو سمجھا، تم کو یہ جانا، تم پر یقین کیا، بھروسہ کیا، اور آج اگر اس کا بھروسہ توڑے گی تو کیا ہو؟ تو اس نے تمہیں اس قابل سمجھا تھا کہ تمہارے پاس اس نے اپنی امانت رکھی، اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نے تمہیں امین جانا، تمہیں صادق جانا، تمہارے پاس امانت رکھی، جب وہ اپنی امانت لینے کے لیے آئے تو خوشی خوشی سی امانت اس کو ادا کر۔ تو رب نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، جو اس کو اللہ نے پیدا کیا اس دن سے لے کر ایک لمحے کے لیے رب کی نافرمانی نہیں کی، لیکن رب نے ان کو امانت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، تم میرے امین ہو، اللہ نے بھروسہ انسان پر کیا، ایسا نہیں کہ فرشتوں پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اشرف المخلوقات کو عطا فرمایا، یہ انسان کو عطا فرمایا کہ انسان میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں تجھے اس قابل بنا رہا ہوں کہ تو ان امانتوں کو ادا کرے گا۔ میں نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، میں نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، میں نے اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا، تو سب نے عاجز ہو کر انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم اس امانت کے اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اے مولا اسے تیرے ہی پاس رکھ، کیونکہ اگر تو یہ ہمیں عطا کرے اور ہم سے اس میں کوتاہی ہو جائے تو تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا عذاب ان بطش ربک لشدید ہے۔ لیکن انسان نے جب اس امانت کو اٹھایا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ جب اس کا رب اس امانت کو مانگے تو فوراً ادا کرے، جب نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ کا وقت ہو تو زکوٰۃ دے، غریب دروازے پر آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائے، کوئی فقیر صدا لگا دے تو اسے خالی نہ پھیرے، بلکہ جس طریقے سے بھی جو عبادت ہے وہ رب کی امانت ہے، اس کا وقت آ جائے اسے ادا کر دو، اور اس میں ذرا بھی بخل نہ کرو، ذرا بھی تردد نہ کرو، اس میں ذرا بھی سوچ و بچار نہ کرو، بلکہ امانت کو فوراً ادا کرو۔ اسی لیے آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان امانتوں کے معاملے، ڈرو اللہ سے، جس دن وہ پھر عدل قائم کرے گا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، ذرہ برابر نیکی کی اس کا حساب، ذرہ برابر گناہ کیا اس کا حساب، اس دن ان امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، کیونکہ یہ سب سے بڑی امانت ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ایمان کے بعد۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد اعمال میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اسے اس کے وقتوں پر جس نے ادا کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان نمازوں کو میں کوتاہی کرے گا، اس امانت میں خیانت کرے گا، پھر اس کے لیے میرا جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اس امانت کا معاملہ، تو چونکہ کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو امانتوں کے معاملے،
چاہے وہ بندوں کی امانت ہو، چاہے وہ رب کی امانت ہو، چاہے وہ حقوق العبد ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، سب کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ اللہ کے حق جب ادا کرنے کی بات آئے تو فوراً سے ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرنے کی بات آئے تو فوراً ادا کر دو، کیونکہ اللہ اپنے حق بھی تو معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ انبیاء اپنی اطاعت کا کیوں حکم دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں رسول اسلام کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان، آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان ان زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار دے۔ انبیاء علیہ السلام کو ہر دور میں اللہ امتوں کے درمیان نمونے کے طور پر بھیجتا رہا، ان کے درمیان اپنا ایک بے مثال نمونہ بھیجتا رہا کہ ان کو دیکھو، انہوں نے اپنی آنکھ کا استعمال کیسے کیا، اپنے کانوں کا استعمال کیسے کیا، اپنی زبان کا استعمال کیسے کیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا، اپنے پیروں کا استعمال کیسے کیا، اپنی سوچ کا استعمال کیسے کیا، اپنے دل و دماغ کا استعمال کیسے کیا۔ تو غرض کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے سنت ہے، تمہارے لیے درس ہے، تمہارے لیے سیکھنے کی جا ہے، اس سے سیکھو، عبرت حاصل کرو اور ایسی زندگی گزارو، کیونکہ یہ انبیاء تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو امانتیں میں نے تم کو دی ہے ان امانتوں کو کیسے ادا کرے، وہ یہ انبیاء تمہیں سکھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کان، ناک، آنکھ، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ نبیوں نے سکھایا۔ اسی لیے وہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اطیعون، میری اطاعت کرو۔ حضور نے بھی فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، قرآن نے کہا کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ۔ قرآن نے کہا قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اسی لیے کی جاتی ہے۔ اب ہر انبیاء علیہ السلام اپنی تبلیغ کے اخیر میں یہ فرماتے رہے کیا وما اسألکم علیہ، کہ میں جو کچھ بھی نصیحت تم کو کر رہا ہوں، جو بھی دعوت و تبلیغ تم کو پہنچائی جا رہی ہے، جو بھی احکام شرع تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جو بھی تمہیں غلط راہ روی سے بچا کر سیدھی راہ دکھائی جا رہی ہے، جو تمہیں طاغوت اور شیطان کے رکشے قدم سے ہٹا کر تمہیں توحید کا جام پلایا جا رہا ہے اور تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا من اجری، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا مجھے نہ کوئی تم سے پیسہ چاہیے، نہ تم سے کوئی مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے تم سے کوئی دھن و دولت چاہیے، نہ کوئی دنیا کا مقام و مرتبہ چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں۔ کیوں؟ ان اجریہ، اس لیے کہ ہمارا جو اجر ہے، ہمارا جو بدلہ ہے، ہمارا جو ثواب ہے، وہ کس نے دینا؟ الا علی رب العالمین، وہ جو سارے عالموں کا پروردگار، وہ جو رب العالمین ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، تمام عالموں کو پیدا فرمایا، جو سب کا پالن ہار ہے، جو حقیقی معنی میں رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، وہی رب ہم کو اس کا اجر عطا فرمانے والا۔ تو یہاں سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام نے کسی لالچ کے تحت نہیں بلکہ محض رضائے الہی کے لیے جو ان کے فرائض سے اسے بہت نے خود ادا کر دیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اسلام فرماتے پہنچا دو میری جانب سے، اگرچہ تمہیں ایک بات کا علم ہو، ایک آیت کا علم ہو، تو لہٰذا انسان کو جو بھی علم ہے وہ دوسروں کو پہنچائے اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا ایک فرض ہے کہ میں جو بات جانتا ہوں اپنے مسلمان بھائی تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکے۔ یہ دین کا ایک فریضہ ہے، یہ ایک کام ہے، لیکن اس کے بدلے کوئی اجر نہ لے، اس کے بدلے کوئی دنیاوی منفعات کا خواستگار نہ ہو، اس کے بدلے کسی دنیا کے جاہ و جلال کا اور کسی دنیا کے مقام و مرتبے کا اسے کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ محض رضائے الہی کے لیے اپنا ہر کام کرے، اپنی ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری عبادتیں بھی ریاکاری کی نظر ہو گئی۔ نماز بھی پڑھنی ہے، ہاں تو بولے فلاں کو دکھنے ہوگا نا، فلاں کو معلوم پڑھنے کہ ہم نمازی، جمعہ آ کے نہ گئے، ہاں بولے ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ رمضان میں آ گئے، ہم نے خوب نمازیں پڑھ لی، خوب روزے رکھ لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، ہاں لوگوں کو دکھ گیا، ہمارا نام ہو گیا، اب سال بھر نہیں بھی آئے کچھ۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا، اس کا اجر کس سے نہ ہو؟ کون جو ہے تو اس کا تمہیں جو ہے تو بدلہ دے گا؟ ان نمازوں کا، ان رسو کا، ان زکاتوں کا، ان صدقات کا، خیرات کا، حج کا، جتنی بھی عبادت، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کا اجر اللہ نے دے گا۔ اس لیے ہر عبادت کرتے وقت،
ہر نیکی کرتے وقت صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، صرف اللہ کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر مخلوق کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہوائی بٹورنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اس عمل کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے مخلوق کے لیے عمل کیا، کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جا کر اسی انسان سے اپنا اجر طلب کر، اسی انسان سے اپنا ثواب لے جس کی خاطر تو نے کیا تھا۔ میرا نام پوسٹر پہ آنا چاہیے، میرا نام بینر پر آنا چاہیے، تب میں اتنا پیسہ دوں گا، اور اگر مسجد مدرسے کی بات ہے جیب سے پیسہ نکل۔ باہر ہم یہ بات کہتے ہیں، ریاکاری ہمارے اندر آ گئی، دکھاوا ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے کہ جب تک 10 کو ہم دکھا نہیں دیں گے ہم کو سکون نہیں ملتا، ہم کو قرار نہیں آتا ہے۔ ارے نیکی اکیلے میں کرنے مزہ ہی نہیں آیا، لوگوں کو پتہ تو چل رہے ہو نا کہ میں کتنا بڑا نمازی ہوں، میں نے کتنے عمرے کر لیے، میں نے کتنے حج کر لیے، میں نے کتنوں کے جو تو گھر چلا دیا۔ آج کل غریبوں کو اگر دیا بھی جاتا ہے تو آج کل سیلفی کا زمانہ چلا ہے، فوٹو نکالے جاتے ہیں۔ آج اگر فلسطینیوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے تو فوٹو نکالے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ ہاں ہم نے اتوں کو کھلایا، ہم نے اتوں کو کپڑے دیے، ہم نے اتوں کی مدد کر لی۔ یاد رکھو اسلام تو وہ ہے کہ جو غریب پر بھی پردہ رکھتا ہے، ہر چیز پر پردہ رکھتا ہے۔ کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس غریب کو، بعض لوگ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ جو صدقہ بھی نہیں لیتے، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے قانون بنایا اور کہا کہ انہیں زکوٰۃ کہہ کر مت دو بلکہ عیدی کہہ کر کے دے دو، نذرانہ کہہ کر کے دے دو، تم دل میں نیت کر لو، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور سامنے والے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اس کی خودداری بھی برقرار رہ جائے گی، اس کی عزت بھی برقرار ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا، اس کو 10 کے سامنے لا کے ذلیل کیا، اس کا فوٹو نکالا، ہاں ہم نے اس کو کیٹ دی، ہم نے اس کو جو ہے تو یہ سامان پہنچایا، ہم نے اس کو شیرخرمے کا سامان پہنچایا، ہم نے فلسطین میں یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اس طرح آج ذلیل و رسوا کیے گئے، ہم نے اتنے غریبوں کی شادی کروا دی، وہ غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی، ارے کیوں ذلیل کرتے ہو؟ اس طرح سے اس کی مدد کرو کہ اس کی عزت پر پردہ پڑا رہے۔ بعض لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن ہم ایسوں کو لا کے ذلیل کر دیتے ہیں چورا کو مدد کے بہانے، اور سمجھتے ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا، کوئی تیر نہیں مارا بلکہ اور گناہ کر لیا۔ تو لہٰذا جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کرے، جو بھی عمل کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ ہی دے دے گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نماز کے مسائل کا جو سلسلہ شروع تھا اس میں بھی آپ 3 مسئلے سماعت کریں۔ چھینک، کھانسی، جمائی اور ڈکارنے میں جتنے حروف نکلتے ہیں مجبوراً نکلتے ہیں، لہٰذا مجبوری کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے معاف ہے، نماز فاسد نہیں ہو۔ آپ کوشش کریں روکنے کی، اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے، کسی کو ڈکار آ رہی ہے یا کسی کو جمائی آ رہی ہے تو کوشش کرے کہ روک، لیکن اگر پھر بھی روک نہ سکے تو وہ مجبور ہے۔ اگر اس میں کوئی حرف نکل بھی جائے گا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہو۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی، مگر قصداً نماز میں پھونکنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں 2 حروف پیدا ہوئے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے کسی نماز میں پھونکا ہے نا، ہوتے بعد لوگ مچھر اڑانے کچھ کرنے پھونک دیتے ہیں، تو اگر اس طرح سے کیا تو نماز کی فاسد ہو جائے گی، اس میں آواز پیدا ہوگی۔ کھکارنے میں اگر 2 حروف ظاہر ہو ہے نا، جیسے اخ، تف وغیرہ کچھ بھی، تو اب عذر نہیں ہے نا، ابس کھکارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر بلا وجہ کوئی کھکار رہا، کچھ بھی وجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کھکار رہا نماز میں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگر حرف نہیں۔ لیکن اگر عذر صحیح ہے، صحیح غرض کی وجہ سے اس نے کھکارا، مثلاً گلے میں کوئی چیز پھنس گئی، یا پھر بلغم آ گیا، یا آواز کو صاف کرنے کے لیے، یا مقتدی نے امام کو جو ہے تو متنبہ کرنے کے لیے اگر لقمہ دیا ہے، رکنے کے لیے سے کھا رہا ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہو۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔